जी अस्सलाम वालेकुम। पहले दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि जी आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो असल में है तो याजूज माजूज, लेकिन इसका थोड़ा सा मैं आपको पहले पस मंजर बता दूं कि ये दर हकीकत वाकई शुरू कहां से हुआ। सूरतुल काफ है कुरान मजीद के 16 पारे में, अगर आप देखें तो ये मामला शुरू हुआ। ये सूरत का जो शान नजूल है इसमें मुफस्सरीन ने लिखा है कि दर हकीकत नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास यहूद के जो हैं वो कुछ उलमा आए, आप एक समझ लें वफद आया। और जिस तरह के आज के दौर में भी अगर कोई शख्स जो है वो किसी चीज का दावा करता है तो कुछ लोग या उलमा की जमात उससे बहस मुबासा करते हैं। तो यहूद के जो उलमा थे उन्होंने सुन रखा था कि ये आखिर ज़मा पैगंबर ने आना है और ये तमाम निशानियां मौजूद थी आप में, और वो ये अच्छे से जानते भी थे। तो अब उन्होंने मजीद तस्दीक के लिए क्या किया कि आपका एक समझने के टेस्ट रख लिया और उसमें यह तय पाया कि यहूद के उलमा में कि हम में से एक तबका जाएगा और उनसे बातचीत करेगा और 3 ऐसे सवाल करेगा जो वो ये नहीं जानते, और अगर तो वो पैगंबर हुए तो वो उसका जवाब दे देंगे, और अगर वो जवाब ना दे सके तो इसका मुराद ये है कि ये वो पैगंबर नहीं है। अच्छा, अब चूंकि पैगंबर को तो आपको पता है कि वही इलाही आती है और सारी बातें मालूम हो जाती हैं, तो इसलिए उन्होंने इस बात का दावा किया। अब जो यहूद का वो टोला आया, जो जमात आई, उसने आके 3 सवालात किए जनाबे वाला। सूरतुल काफ उसके नतीजे में नाजिल हुई है। एक शान नजूल इसका ये भी है। पहला सवाल उन्होंने किया था कि जी उस शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं जिसने मशरिक से लेकर मगरिब तक सियाहत की, सैर की या सफर किया, उसके मुतालिक आप क्या कहते हैं, वो शख्स कौन था, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें पूछी। दूसरा सवाल ये था कि आप रूह के मुतालिक क्या कहते हैं, रूह क्या है, कहां पे होती है, कैसे होती है, वगैरह वगैरह, रूह के मुतालिक सवाल किया। और तीसरा उन्होंने सवाल किया कि उन लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं कि जो एक गार में जाके छुप गए थे और बाद में फिर उनका कोई पता नहीं लगा। तो ये तीनों सवाल जब आपने सुने, आपने फरमाया कि मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा। अब आपको यकीन था कि वही लाई आएगी, लेकिन चूंकि रवायात में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए, जिससे तकरीबन 15 दिन का गैप आ गया। अब चूंकि 3 सवालात भी थे, ऊपर से फिर आप लोगों को पता है कि जो तारीख मक्का या तारीख मदीना जो है, वो तारीख मदीना में तो खैर मुनाफिकीन ने ही थोड़ा सा किया है या यहूद वगैरह ने, वगरना मक्का के अंदर तो लोगों ने बहुत आपको तंग किया और वो इल्जाम लगाना शुरू हो गए कि जनाब लो देखो जी कल का वादा किया था या कल का कहा था और आज देखे तो 15 दिन बीत गए। खैर सरकार दो आलम से काफी परेशान थे, तो ये फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपने ये पूरी सूरतुल काफ बयान फरमाई आपको, और ये तीनों वाकयात बयान किए। अब इसमें देखें जी, पहला हम देखते हैं कि जो वो शख्स, अब इसमें पहले सवाल का हम जवाब देखते हैं, वो शख्स जिसने, और इस जिमन में हम याजूज माजूज को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इसी जिमन में आएंगे। वो जुल्करनैन बादशाह था, और इसके मुतालिक जुल्करनैन के मुतालिक जो लुगात में आया कि 2 सिंगों वाला भी कहा जाता है, 2 गैसों वाला यानी कि 2 चोटियां बांधता था, या फिर 2 जमानों वाला, या मशरिक से मगरिब 2 कॉर्नर है। इसी तशबीह को देके जुल्करनैन इसको कहा जाता है, और इसका असल नाम जो है उसमें तारीख खामोश है। असल नाम के मुतालिक मुझे किसी किस्म की वो नहीं मिली कि इसका असल नाम क्या था। जुल्करनैन कुरान मजीद ने भी लिया है, हम भी उसी से ही तशबीह दे दें, हम भी उसी को ही बयान करेंगे यहाँ पे। सूरतुल काफ नंबर नाबे वाला सूरतुल काफ 16 पारे में है और आयत नंबर 85 to 88 इसका तारुफ है, और उसमें बयान किया जाता है कि ये एक ऐसा बादशाह था कि अल्लाह व तबारक ताला ने इसको जमीन पर इस कदर ताकत अता फरमाई थी और इसको इतना पैसा, इल्म, फहम अता किया था कि इसकी जो हुकूमत थी, हुकूमत से मुराद ये है कि ये मशरिक से चलता था और मगरिब की तरफ जब जाता था तो जहां पे सूरज गुरूब होता है, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे इसकी हुकूमत थी। अब यहां पर कुछ जो है ना, अंग्रेजों ने भी बड़ी बददियानती की है और वो हमेशा करते ही हैं। उन्होंने क्या किया है कि इसको तशबीह दे दी अपने अलेक्जेंडर द ग्रेट से, हालांकि अलेक्जेंडर द ग्रेट वो नहीं है, असल में यही है, वो जुल्करनैन ही है जिनको अलेक्जेंडर द ग्रेट उन्होंने बना के और अपनी एक राम कथा खुद ही बना के रख ली और तारीख भी और किताबें भी छाप दी उसी के ऊपर। अच्छा जी, अब इस बादशाह के मुतालिक ये बयान आता है कुतुब तफासीर में कि ये इंतहाई नेक शख्स था और ये जनाब हर किस्म की जबान जानता था, यानी कि कोई भी शख्स
کسی بھی زبان کا ہو یہ اس زبان میں بات کر لیتے تھے، اور اتنے یہ عقل مند تھے، اتنے فہم تھے کہ کئی جو قبیلے راستے میں آتے تھے، قومیں آتی تھیں، ان سے گفتگو کرتے تھے، تو ان سے جب وہ بات کرتے تھے تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ ہمارا ہی کوئی شخص ہے۔ اگر آپ آج دیکھیں نا، آپ انگلینڈ یا کینیڈا یا کسی ایسے غیر ملک میں چلے جائیں جہاں پر پنجابی نہ بولی جاتی ہو، مطلب انگلش ہو بس اور کچھ نہ ہو، اور وہاں پہ اچانک ایک شخص آپ کو آئے اور پنجابی میں آپ سے بات کرے تو آپ کہیں گے یہ تو میرا اپنا ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین جو تھے، ان کا یہ واقعہ ہے۔ تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ یہ والا جو قصہ سورۃ الکہف میں آیت نمبر 89 اور 91 میں موجود ہے، اس بستی سے گزر ہوا۔ تو اسرائیلی روایات کہتی ہیں تقریباً 1600 سال یہ زندہ رہے ہیں حضرت ذوالقرنین۔ اچھا، اب جب یہ بستی سے گزرے تو وہاں پہ بڑا عجیب سا ماحول تھا کہ وہاں پہ چٹیل میدان۔ اب ظاہری بات ہے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ سفر کرنا ہے تو الگ الگ لوگ ہوں گے، الگ الگ اقوام ہوگی، گاؤں ہوں گے، شہر ہوں گے، یا کیا سین ہوگا۔ تو وہ جب وہاں سے گزرے بستی سے تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے چھاؤں کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں نے مکان نہیں بنائے ہوئے، وہاں پہ لوگوں نے کوئی ایسا کوئی دھوپ سے بچنے کے لیے نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی چوٹی ہے، نہ کوئی درخت ہے، بالکل ایسے چٹیل میدان۔ اور وہاں پہ کچھ لوگ انہوں نے وہاں پر دیکھے، اور ساتھ کیا دیکھتے ہیں کہ انسانی کھوپڑیوں کے چمکدار جو سکلز ہوتے ہیں، جو کھوپڑیاں ہوتی ہیں، وہ پڑی ہوئی تھی۔ وہاں پہ کچھ لوگ ملے آپ کو۔ اب اس بستی والی جو وحشی بستی تھی، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ یہ یوں کرتے تھے، سارا دن جو ہے وہ پانی میں رہتے تھے، اور جیسے ہی شام ہوتی تھی، شام ہوتے وہ زمین پر نکل آتے تھے، اور زمین پر نکل کے جو بھی چیز انہیں ملتی تھی، وہ انسان ہو، جانور ہو، چرند پرند کچھ بھی ہو، اگر وہ اس کو کھا جاتے تھے۔ اب جب یہ ذوالقرنین اس بستی میں پہنچے تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ نا اس بستی سے نکل جائیں، اور کوشش کریں کہ آپ دن میں ہی نکل جائیں، یہاں پہ رات کو سٹے نہ کریں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ تو کر لیں گے، لیکن یہ بتائیں یہ کھوپڑیاں کس کی پڑی ہوئی اور یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہاں پر ایک اور لشکر آیا تھا، اس کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ یہاں پہ رات نہ رکیے گا، آپ دن میں یہاں سے بس نکل جائیں۔ تو انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، انہوں نے کہا ہم نکل جائیں گے۔ تو ویسے تو ان کی عام جو وہاں پر لوگ رہتے تھے ان کی خوراک جو ہے وہ مچھلی تھی، لیکن اس میں کچھ ایک ایسی قوم تھی جن کا یہ حال تھا۔ تو جب وہ نہیں رکے اور وہ وہیں پہ رات کو رکے تو وہ نکلے اور انہوں نے کھا پی لیا ان کو، اور ان کی یہ کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، اب حضرت ایک حسن کی اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے کے وقت وہ پانی میں چلے جاتے تھے، اور غروب ہوتے ہیں کے بعد وہ کیا کرتے تھے، جانوروں کی طرح ادھر ادھر باہر سڑکوں پر، زمینوں پر گھومنے پھرنے لگ پڑتے تھے، اور جو بھی چیز ان کو ملتی تھی وہ اسے کھا جاتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں، یہ تو تھے بادشاہ جس کے متعلق قرآن مجید نے بھی اس کی بادشاہت بتائی ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، ایک کنارے سے دوسرے کنارے، مال و دولت، فوج، ذہن، عقل، طاقت، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی تھی۔ اور ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ ان کا کام ہوتا تھا تبلیغ کرنا۔ تبلیغ سے مراد کیا؟ کسی بھی قوم کے پاس جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر وہ تسلیم کر لے تو فبیہا، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وگرنہ اس کے ساتھ کیا کرتے؟ جنگ کرتے، اور وہ علاقہ بھی فتح کرتے، اور اس کے بعد فوج بھی مزید بڑھتی گئی اور آپ کا علاقہ بھی بڑھتا گیا۔ آپ اس طرح یکے بعد دیگرے قوموں کی طرف جاتے جاتے، یعنی کہ ایک کنارے سے لے کے مشرق سے مغرب تک آپ نے سارا عبور کر لیا۔ اب آ جاتی جناب والا یاجوج ماجوج۔ اب ذوالقرنین کا جناب ایک پالا ایسی قوم سے پڑا کہ جو بڑی عجیب قوم تھی۔ وہ کہتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ یاجوج ماجوج سے پہلے کچھ کانسیپٹ ہیں فلمی، میں وہ ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی کوئی ایسی مخلوق ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے اور ان کے جناب والا ایک پاؤں کے نیچے 1000 بندہ آ جائے گا۔ وہ اس طرح میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ لارڈ آف دا رنگ میں بھی انہوں نے جو دکھایا گیا ہے اس میں بھی چیز وہ غلط ہے۔ اور ایک میرے کولیگ تھے، ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تو بیٹھے ہوئے کہتے کہ آپ کو معلوم ہے یاجوج ماجوج کا؟ میں نے کہا جی آپ بتائیں، آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو یہی سنا اور دیکھا ہے، دیکھا سے مراد فلموں میں، کہ وہ کہ ایسی قوم ہے کہ جن کا اتنا بڑا بڑا پاؤں ہوگا، ایک پاؤں کے نیچے وہ 1000 بندہ ان کے مر جائے گا۔ تو میں بڑا حیران ہوں، میں یار یہ کون سی قوم نکال دی آپ نے؟ ہاں چلو عاد اور سمود کے بارے میں اگر بات کرتے تو پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ چلو اتنے تھے وہ بڑے، لیکن یہ قوم تو ایسے ہے قرآن مجید میں جو ذکر ہوا ہے یاجوج ماجوج کا کہ وہ لوگوں میں ہی رہتے تھے، مطلب بستی میں ہی رہتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ تو بستی تو مر جاتی، کیونکہ وہ اگر ایک بندہ ہے،
اور اس کی قوم کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس میں آگے چل کے بیان کروں گا، اتنی کثرت ہے ان کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری تو کثرت کچھ بھی نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا پوری دنیا کے اندر جتنی بھی انسانیت ہے وہ ساری حضور کی امت ہی ہے نا. اب جتنی بھی انسانیت ہے، اب وہ الگ بات ہے کوئی ایمان لے آیا، کوئی ایمان نہیں لے کر آیا، کوئی آپ کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن اب شمار وہ آپ کی امت میں ہی ہوں گے. اس طرح ان کی سے بھی ڈبل سے ٹرپل ہے. اچھا جی، یاجوج ماجوج سے متعلق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ میں پیش کر دوں. بخاری کی ہے 3347 نمبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم حساب ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ و تبارک تعالیٰ آدم کو بلائیں گے. یا آدم، آپ کہیں گے لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم یوں کرو، آگ والے الگ کرو. عرض کریں گے کہ کتنے؟ آپ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 دوزخ کے لیے اور 1 جنت کے لیے. اب آپ اندازہ لگیں کہ اس حدیث میں اگلی بات دیکھیں حضور نے کیا فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ وحشت کا دن ہوگا، وہ ڈر اور خوف الہی کا دن ہوگا کہ جب بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. مطلب اس قدر خوف طاری ہو جائے گا. اور اس میں 2 امتیں ہوں گی، ایک میری امت ہوگی کہ کثرت پہ میں فخر کروں گا، دوسری یاجوج ماجوج ہوگی اور ان کے 999 جہنم میں پھینکے جائیں گے اور میرا ایک جنت میں پھینکا جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں ہمارے ایک کے مقابلے میں وہ کتنے زیادہ ہیں. اب وہ ہیں کہاں، چھپے کہاں ہیں، یہ اللہ کا امر ہے. اس کے اوپر ہم بحث نہیں کریں گے، چونکہ جس طرح اب روح والے سوال کے اندر جب ہم جواب دیں گے اس میں بھی یہی بات کریں گے. مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے اور جس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے بتائے جاتے ہیں. اب چونکہ حضرت نوح سے دوبارہ انسانیت شروع ہوئی تھی اور اسے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے کسی قسم کا کوئی بھی کافر دنیا میں نہیں بچا تھا، تمام سمندر میں وہ جو طوفان آیا تھا اس میں ختم ہو گئے تھے. تو یہ 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس میں سے ایک کا نام سام سین سے ہے اور دوسرے کا نام حام ہے ہا کے ساتھ، اور تیسرے کا نام یافس ہے. یافس سین یا تھا 3 نقطوں والا یافس. اچھا، سام کی نسل وہ کہتے ہیں، سام کی نسل جو ہے وہ کل عرب جتنے بھی ہیں وہ سام کی نسل میں سے ہیں، اور حام کی نسل میں سے یہ حبشی ہے اور یافس کی نسل میں سے ترک ہے. اور آگے یافس کی نسل میں سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو یاجوج ماجوج یہ یافس کی نسل میں سے ہی ہیں. اچھا جی، اب آگے دیکھیں جی، ذوالقرنین جو ہے وہ شرق سے لے کے جب غرب تک واپس آ رہا تھا اپنا سفر طے کرتے ہوئے، اس نے 2 پہاڑ دیکھے ملے ہوئے. 2 پہاڑوں کے درمیان اس نے گھاٹی دیکھی، اور جب وہ گھاٹی دیکھی تو اس میں سے وہ کیا دیکھتا ہے کہ یاجوج ماجوج نکل کر جو ہے وہ ترکوں پر تباہی پھیرتے ہیں اور ان کے مال و متاع بھی لوٹ لیتے ہیں، ان کو قتل و غارت کرتے ہیں اور اس کے بعد بہت زیادہ نا وہ خون ریزی وہاں پہ کرتے ہیں. اب یہ لوگ ایک مخصوص زبان بولتے تھے اور ایسی زبان بولتے تھے کہ عام فہم زبان ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. اور ذوالقرنین کا جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے عرض کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا تھا اور یہ ہر قسم کی زبان جانتا تھا، اور جس علاقے میں بھی جاتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو طاقت دے رکھی تھی کہ یہ وہاں کی زبان فوراً سمجھ جاتا تھا سنتے ہی، اور پھر اسی میں ہی کلام کرتا تھا. اب جب انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں سنا تو ہوا تھا کہ اتنا بڑا بادشاہ اور وہ عادل بھی ہے اور انصاف کرنے والا بھی ہے اور وہ ظالموں کے خلاف بھی لڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور بڑے خوش بھی ہوئے کہ آپ ادھر. اور جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک مسئلہ ہے، اگر آپ وہ حل کر دیں. ہمارے ہاں ایک قوم ہے، ایک بستی ہے، لوگ ہیں ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں رات کو آتے ہیں اور یا دن کو آتے ہیں اور ہمیں لوٹ مارتے ہیں اور ہمیں اپنے ہمارے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، مال و متاع لوٹ کے لے کے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر فساد کرتے ہیں. حضرت ذوالقرنین نے کہا اچھا جی تو میں کیا کروں. انہوں نے کہا جی اگر آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی فیصل کر دیں، کوئی دیوار کھڑی کر دیں، کوئی ایسا معاملہ کر دیں کہ ہمیں ان سے نجات مل جائے اور ہم جتنا آپ مال و متاع کہیں گے ہم کوشش کریں گے ہم وہ آپ کو لا کے دیں. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ میرے پاس جتنا مال و متاع ہے وہ تم سے اچھا ہے اور زیادہ ہے، مجھے مال و متاع کا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں تم میرے لیے جو ہے وہ محنت کا کام کرو، طاقت کا کام کرو. طاقت کا کام کیا کرنا ہے؟ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ آپ میرے لیے لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ اور وہ ایسے لے کر آؤ جیسے اینٹیں ہوں، یعنی کہ اتنی زیادہ مقدار میں. اب میں اپنی طرف سے یہ تھوڑی سی مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں. معلوم ایسا پڑتا ہے کہ لوہے کی سلیٹیں یا پلیٹیں منگوائی گئی ہوں گی جو کہ بڑی بڑی جس طرح بلاکس آپ نے دیکھے ہوں. اب کراچی میں اتنے بڑے بلاک ہوتے ہیں جب لوگ گھر بناتے ہیں تو یہاں پہ اینٹیں ہوتی چھوٹی چھوٹی.
ہر طرف کا ایک الگ حساب ہوتا ہے. تو وہاں کا جو بلاک ہوگا لوہے کا، اینٹ کا جو سائز ہوگا، چونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح بادشاہی مسجد میں دیکھیں اتنے بڑے بڑے وہ پتھر لگے ہوئے ہیں، تو اسی طرح اس وقت بڑے پتھر ہوتے ہوں گے، تو لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے منگوائے گئے، ان سے ایک دیوار بنا دی گئی، ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی گئی. جیسے ہی وہ دیوار مکمل ہوئی تو آپ نے فرمایا اب ایسے کرو کہ آپ تانبا لے کر آؤ. اب جب تانبا لے کر آئے تو آپ نے کہا اس سے پہلے اب اس کے ارد گرد جو لوہے کی دیوار بنائی ہے آگ جلا دو. جب آگ جلائی گئی تو وہ لوہا جو تھا وہ بالکل لال سرخ ہو گیا، مطلب گرم ہو گیا، اور جب وہ لال سرخ ہوا پگھلنے والا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اب ایسے کرو یہ جو تانبا ہے نا پگھلا کے اس کے اوپر ڈال دو. اور جیسے ہی اوپر ڈالا گیا تو وہ دونوں اطراف تانبا چلا گیا اور اس سے ایک چادر کی میں جو دھاریاں ہوتی ہیں دھاری نما ایک دیوار بن گئی. اور پھر جب وہ ٹھنڈی ہوئی تو وہ ایک ایسی چٹیل اور سخت جو ہے وہ سخت قسم کی دیوار بنی کہ اس کو توڑنا اور اس کے اوپر چڑھنا بالکل ناممکن ہو گیا. اب جناب والا یہ دیوار بنا دی گئی. اب اس قوم کے درمیان اور اس قوم کے درمیان یہ فاصلہ طے ہو گیا. پھر ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میرا اللہ چاہے گا اس کو ختم بھی کر دے گا. اب اس بات کا بھی یہ دلیل ملتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا بالکل پکا ہے اور وہ دوبارہ آئیں گے اور اس روئے زمین کے اوپر دوبارہ فساد کھڑا کریں گے. یہ آگے چل کے میں بھی بیان کروں گا. اچھا، اب یہاں پہ یہ دیوار بن گئی، بڑی مضبوط دیوار ہے، اس کو کھولا نہیں جا سکتا. لیکن یہاں پہ خلیفہ واسق ہے، واسق نقطوں والوں کے ساتھ، وہ ایک بڑی عجیب بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خلیفہ واسق کے متعلق آتا ہے، ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے نا ایک امیروں کا گروہ جو ہے اس کو ترتیب دیا اور ترتیب دے کر اس کو پیسے ویسے صحیح مال و متاع اور لشکر وغیرہ دیا. انہوں نے کہا جی آپ نے کچھ نہیں کرنا، دنیا کے کر لگانا چکر، اور جب چکر لگانا ہے تو آپ نے یہ دیوار ڈھونڈنی ہے، دیوار ہے کہاں پہ. اچھا، وہ کہتے ہیں وہ شہروں کے شہر گئے، بستیوں کی بستیاں گئے، اتنا گھومے لیکن نہیں ملی. لیکن آخر کار 2 سال کی مدت طے کرنے کے بعد، سفر کرنے کے بعد انہیں ایک دیوار ملی ایسی، اور بالکل وہ وہی تھی. اچھا، ایک صحابی نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے یہ عرض کی تھی کہ میں نے یہ دیوار، یہ بھی ابن کثیر نے روایت نکل دی ہے کہ یہ جو ہے میں نے وہ دیوار دیکھی ہے. آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی چادر کی طرح دھاریاں ہوتی ویسے، اور اس کے اوپر چڑھنا بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ وہ سارا کچھ. تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے. اچھا، جو خلیفہ واسق نے عمراء کا جو وفد بھیجا تھا کہ یہ ڈھونڈ کر آئے، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے ایک دیوار دیکھی ہے اور وہ اس طرح ہے، اور وہ اتنی بڑی دیوار ہے، اتنی موٹی دیوار ہے کہ اس کا موٹائی کا اور اس کی چوڑائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور وہ ایک دھاری دار جس طرح ہوتی ہے اس طرح اس کے اوپر دھاریاں سے بنی ہوئی ہیں. اب وہ ظاہری بات ہے جب وہ انہوں نے تانبا پگھلا کے ڈالا ہوگا تو وہ دھاریاں تو بن گئی ہوں گی. اور پھر جو ایک عجیب بات جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، یہ اس روایت میں مجھے ملا ہے، لیکن میں اس کے اوپر زیادہ بلیو نہیں کر رہا، لیکن نالج کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اس کے اوپر قفل لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اور جو کہ کھل ہی نہیں سکتے کسی طرح بھی. مطلب آپ دیکھو اگر اتنا بڑا تالا ہو تو وہ کون کھولے گا؟ اتنی بڑی چابی کہاں سے لے گئے؟ اس کو توڑا کیسے جائے؟ لہٰذا نہ اس کو توڑا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر چڑھا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو کسی طرح کو ختم کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، اب اگلی روایت جو ہے وہ ان کے نکلنے کا، خروج سے متعلق مسند امام احمد بن حنبل، بخاری شریف اور مسلم شریف، امام طبری نے، ابن کثیر نے اور تفسیر مظری نے، یہ تمام کتب نے یہ واقعہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں یاجوج ماجوج جو ہے وہ دیوار کھودتے ہیں. لیکن ایک اور ہے روایت جو ہے وہ ابن ابی حاتم جو انہوں نے نقل کی ہے، تفسیر طبری نے نقل کی ہے، وہ دیوار چاٹنے والی کی ہے. خیر جو بھی ہے، دیوار چاٹنا ہو یا اس کو کھودنا ہو ایک ہی بات ہے، اور مقصد تو یہ نا کہ باہر ان کا نکلنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیوار وہ ڈیلی بیسس پہ، یہ روایت نقل کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیوار کو ڈیلی بیسس پہ اوپر کیا کرتے ہیں؟ دیوار کو کھودتے ہیں. جیسے دیوار کو کھوتے رہتے ہیں تو تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ سوراخ ہو جاتا ہے اور وہ نظر باہر سے آ رہا ہوتا ہے. جیسے سورج کی کرنیں ڈھل جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم صبح آ کے کریں گے. ان کا جو وہ سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم صبح کریں گے، چھوڑ دو اس کو. وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی واپس جاتے ہیں تو صبح اٹھ کے آتے ہیں، چونکہ ابھی اللہ کی طرف سے منظوری نہیں ہے ان کا نکلنے کی، تو وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. وہ پھر کھودنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں صبح کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ و تبارک تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہوگی اس کے نکلنے کی تو یہ کیا کریں گے؟ ان کا جو سردار ہوگا وہ کہے گا کہ کل اب چھوڑ دو اتنا، واپس چلتے ہیں،
कल इंशाअल्लाह हम बकाया के करेंगे, और जैसे वो इंशाअल्लाह कहेंगे तो अल्लाह तबारक ताला अगले दिन उस दीवार को ढा देगा और वो फिर ये क्या करेंगे, बाहर निकल आएंगे। अच्छा जी, अब आ जाती बात इनके खात्मे की। ये मरेंगे कैसे, खत्म कैसे होंगे? ये मैं बहुत ज्यादा शॉर्टकट करके आपको वाकया बता रहा हूं। इसके अंदर दज्जाल का भी जिक्र है, हजरत ईसा का भी जिक्र है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। ये ज़ुर अलैहिस्सलाम ने जो जुल्करनैन का जवाब दिया था, क्योंकि जुल्करनैन के जो जिमन में ये वाकया आता था, इसलिए मैंने बयान कर दिया। अब क्या हुआ जी, जब ये बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते साथ इनके मुतालिक एक रवायत है, हजरत गालिबन हसन से है, वो जी हजरत हसन से ही है रवायत। वो कहते हैं कि जब इसमें ना ये इतने बड़े बड़े हैं से मुराद ये है कि इनका एक कान इतना बड़ा है कि ये इसको बिछा लेते हैं, एक कान इतना है कि उसको ओढ़ लेते हैं। लेकिन इब्ने कसीर ने इसको गरीब कहा है, हसन का, उसने कभी इसका कोई इतबार नहीं रवायत का, लिहाजा मैंने भी फिर इसको बयान इसलिए नहीं किया, लेकिन मालूमात के लिए बता रहा हूं कि इस तरह की रवायत मौजूद हैं, लेकिन उसको इमाम ने ठीक नहीं कहा। वो कहते हैं कि ये गरीब रवायत है, और बल्कि वो भी इंसानों की तरह ही है, बस थोड़ा सा बड़े होंगे। जिस तरह हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोगों के 6-6 फुट होते हैं, 7-7 फुट होते हैं, मे भी इस तरह किसी को इनका 10-12 फुट हो और ये थोड़े वैशी किस्म के हों, और ऐसा कोई वो रवायत नहीं मिलती। अच्छा, जब ये जमीन में बाहर निकलेंगे तो इतनी तादाद होगी, इसके मुतालिक भी बड़ी बड़ी रवायात मैंने पढ़ी हैं, और बड़े बड़े ज़ईफ़ वाक़यात पढ़े जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं, कुछ सिर पैर नहीं बनता। जिस तरह की एक रवायत मैंने इसमें पढ़ी है कि जी ये ऐसे हैं कि इनमें से हर एक शख्स जो याजूज माजूज की, ये असल में 2 कौमें, कुछ लोगों ने 2 लिखी हैं, कुछ लोग कहते हैं ये एक ही कौम है जिसके 2 नाम है, याजूज और माजूज, ये नाम है। वो कहते हैं याजूज अलग कौम है, माजूज अलग कौम है, और ये दोनों जो हैं वो याफिस की औलाद में से हैं, तो ये इस तरह ही है। बहरहाल अच्छा, वो कहते हैं कि जी अब खैर इनके आप मरने का सीन सुने, मरेंगे कैसे है। अब जब इतनी तादाद में, ये लाखों करोड़ों हजारों अरबों की तादाद में होंगे, जब ये बाहर निकलेंगे तो जमीन का, रोए जमीन का, आप देखें 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा खुशी है, ये तीनों के तीनों हिस्से पानी पी जाएंगे और ऐसे चट कर जाएंगे कि इनका एक ग्रोह निकल गया। एक मिसाल, एक ग्रोह आया 1000 याजूज माजूज का, ये 1 लाख याजूज माजूज का, वो पानी पी के उन्होंने नहर खत्म कर दी, खुश्क कर दी, आगे चले गए। दूसरा ग्रोह जब पीछे से आएगा ना, वो ये कहेगा कि यहां पर कभी पानी हुआ करता था, मतलब इस कदर से तेजी से वो पूरी दुनिया के ऊपर फैल जाएंगे। अब जब वो फैलेंगे तो होगा क्या कि मुसलमान डर जाएंगे, क्योंकि ये तो लोगों को भी खा पी जाते हैं, तो लोगों को भी मार देते हैं, इनके मालूम बता। तो रवायात में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये किला में जाके मुसलमान जो है वो बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और रवायत है जो अगली रवायत में जाके बयान हुई है, कुरान मजीद की रवायत करूं, आयत नंबर 96 सूरह अल-अंबिया की, उसमें जब अल्लाह ताला कहता है कि हम याजूज माजूज को निकालेंगे, तो उसमें बयान होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस किले में होंगे, उन लोगों को साथ लेकर अल्लाह ताला जो है की तरफ से हुक्म होगा कि आप इसको लेके कौम को उधर चले जाएं। तो जितने भी मुसलमान बचे होंगे उनको लेके आप उस किला में चले जाएंगे, और साथ जो माल मवेशी होगी वो भी लेके चले जाएंगे। अच्छा जी, जब ये कौम बाहर निकलेगी तो सारे लोगों को खा पी जाएगी, जितने भी लोग इनको मिलेंगे, माल मवेशी, पानी, हर चीज शटील मैदान। जब बिल्कुल जमीन बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी तो ये कहेंगे कि जमीन वाले तो हमने खत्म कर दिए, आसमान वालों की बारी है। फिर यह क्या करेंगे, तीर बरसाएंगे आसमान की तरफ। अब आसमान की जब तीर बरसाएंगे तो क्या होगा, आसमान से तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। तो ये कहेंगे देखा, अब हमने जमीन वालों को भी मार दिया, हमने आसमान वालों को भी खत्म कर दी, अब इस पूरी दुनिया के ऊपर, जमीन और आसमान के ऊपर हमारी हुकूमत है। फिर अल्लाह तबारक तआला क्या करेगा, इनके गलों के अंदर, ये गले के अंदर ना किसी किस्म के वो बड़े बड़े गढ़ जिसको हम कहते हैं, या फोड़े जिसको हम कहते हैं, वो निकालेगा, जिसके सबब, बीमारी के सबब ऐसी वबा फैलेगी कि ये मरना शुरू हो जाएंगे। अब जब मरना शुरू होंगे तो ये सारे रुए जमीन के ऊपर इतने ज्यादा जो होंगे तो पूरी हर जगह ये इनकी लाशें पड़े होंगी। तो फिर मुसलमानों में से एक शख्स जो है वो किले में से बाहर आएगा और आके देखेगा, उसको फोर्स किया जाएगा कि आप देखें बाहर उनका क्या हाल है। जब वो बाहर आएंगे तो वो देखेगा कि तो सारे मरे पड़े हैं, तो वो खुशखबरी सुनाएगा। लेकिन अब एक और मुसीबत, अब इनकी वबा से लोग मरना शुरू हो जाएंगे, मतलब इस कदर गंदी इनकी वबा होगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे कि या अल्लाह इस नहुसत से हमारी जान छुड़ा। फिर अल्लाह तबारक तआला क्या करेगा कि एक जो है वो ऊंट की गर्दनों की तरह, जिसको हम कहते हैं गिद्ध, ठीक है, अब गिद्ध को अल्लाह ताला भेजेगा, गिद्धों को, ज्यादा सारी को, वो क्या करेगी, जमीन पर जितने भी मुर्दार इनको उठाएंगे और किसी ऐसे मकाम पर फेंक आएंगे कि जिसके मुतालिक रवायत कहती हमें नहीं पता।
जब इनको उठा के वहां पे फेंक दिया जाएगा तो फिर अल्लाह तबारक ताला तकरीबन 40 दिन बारिश करेगा, यहां तक कि पूरी रुए जमीन धुल के साफ और सुथरी हो जाएगी और मुसलमान जो है वो सारे खुश और हशाश बशाश हो जाएंगे और खा पी के दोबारा मोटे और ताजे हो जाएंगे। और उसके बाद अल्लाह तबारक ताला की तरफ से जो इनकी मौत का सबब है वो इस तरह बयान किया जाता है कि एक बड़ी खूबसूरत और ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो इनकी बगलों के नीचे से गुजरेगी और इनकी रूहों को कब्ज करके निकलेगी। फिर आखिर में एक ऐसी कौम आ जाएगी, ऐसी कौम आ जाएगी कि जो उनकी याजूज माजूज की तरह कूदे नाचेंगी वैसे लोग होंगे। और फिर अल्लाह तबारक ताला उसी कौम के साथ क्या करेगा, क़यामत को बर्पा कर देगा। ये जनाबे वाला आज का वाकया था जो कि हजरत जुल्करनैन से मुतल्लिक था, जिसमें याजूज माजूज की फहरिस्त बयान की गई है और इनकी इकसाम भी जो है मैंने आपको बताई है कि 2 किस्में बयान की जाती हैं, 2 किस्म के ये अक़वाम हैं। और जो मजीद इसके मुतालिक जो मालूमात थी वो हमने फराहम की और कोशिश मैंने ये की है कि कुरान और हदीस दोनों चीज़ों को सिर्फ लूँ। इसराइली रवायत इतनी मिली है मुझे, इतनी मिली हैं और उसमें ऐसी ऐसी अल्लाह माफ़ करे रवायत है कि जो अक्ल से और सोच से बालातर है। और इसके मुतालिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तुम खामोश रहो, ना इसकी सदाकत करो ना इसकी तकजीब करो, तो बेहतर हम खामोश रहे। अब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सवाल का जवाब जो है वो जानेंगे और वो है असहाबे काफ, वो लोग जो ये गार में गए और 309 साल या 390 साल जितने भी अरसा वो सोए, उनके मुतालिक हम इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। अपने दुआओं में खुसूस याद रखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे वाकयात जो सही और सनद के साथ हम पेश करते हैं उनको शेयर करें ताकि मुआशरे के अंदर जो ये झूठ और ये कहानियां जो गर्दिश कर रही होती वो सब उनका खात्मा हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।